حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اسی طرح اس کی تصریح کی ہے، اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھیں۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حوا نے کہا، تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کے معنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے بائیں کی طرف چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوئی۔ ترجمہ: لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے ان کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ ترجمہ: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ مزید بحث اس کے متعلق آگے آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا، اس بات پر دلیل ہے یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا، وہ اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا۔ وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل و رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ اور آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا اس سے ذلیل اور روندا ہوا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا، اور اے آدم اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب
نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، اور وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے، پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا اور ننگا نہیں ہوگا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ دھوپ کا احساس ہوگا۔ ممنوعہ درخت کے تعین کے بارے میں اختلاف۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود، سعید بن خیبر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعبی، جعدہ بن ہیرو بن محمد بن قیس۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں، اور حضرت حسن بصری، وہب بن منبع، عطیہ اوفی، ابو مالک، محارب بن وزار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو حسین کے واسطے سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ قول ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان کا بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دارالجزا ہے اور امتحان کا نہیں۔ اور جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ ایک جنت باغ کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اس میں آدم حوا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے، واللہ اعلم۔ قاضی ماروردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں متوقف ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں۔ تین تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں، اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس کے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت الماوا نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا، اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا جس کی مخالف ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقریری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور راندا ہوا حالت میں نکل جا، ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، ایک اور مقام پر فرمایا پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندا ہے، اس سے نکل جا یا اتر جا۔ منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتب و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، زمین کسی طرف بھی لوٹتی ہو، یا بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے اللہ کی تقریر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان سے الفاظ سے مخاطب ہوا کیونکہ میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ان سے قسمیں کھائیں، اس لیے میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں سے
खैर ख्वाहों में से हूँ, बस इसने धोखा देकर इनको झुका लिया। इन आयात से साफ मालूम होता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद शैतान इनके साथ दोबारा एक जन्नत में इकट्ठा हुआ है। इसका जवाब ये दिया गया कि इब्लीस गुजरते हुए इनसे मिला है, ना कि इनके पास ठहरते हुए। शैतान ने इनके लिए या तो जन्नत के दरवाजे के पास से वसवसा डाला या आसमान के नीचे से। इन तीनों अक़वाल में गौर व फिक्र की गुंजाइश है। इस कौल वालों ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ने बयान किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने जन्नत के अंगूर का एक गोशा तलब किया और आपके बेटे अंगूर लेने के लिए गए तो उनकी मुलाकात फरिश्तों से हो गई। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे बाप ने जन्नत की अंगूर खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। फरिश्तों ने कहा, अब वापस चलो, और इसकी ज़रूरत नहीं रही। वो वापस हुए तो देखा कि इन फरिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की, फिर उनको गुस्ल दिया, खुशबू लगाई, इनको कफन दिया, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने और फरिश्तों की एक जमात ने इन पर नमाज जनाजा पढ़ी और इनको दफन किया और कहा कि तुम्हारे फौज शुदगान को छुपाने का यही तरीका होगा। और यही हदीस मुकम्मल सनद और मुकम्मल अल्फाज के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तज़किरा में आगे आ रही है। और इस रिवायत से इस तरह इस्तदलाल किया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नत से अंगूर खाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, वहाँ पहुँचना मुमकिन ना होता तो बनी आदम को इसको हासिल करने के लिए ना जाते। इससे साबित हुआ कि वो जन्नत ज़मीन में थी, ना कि आसमान में। वल्लाहु आलम। और मज़ीद उन्होंने ये दलील भी दी है कि इस आयत में ये तो तस्लीम शुदा बात है कि अलिफ लाम अहदो ज़हनी का है, क्योंकि इससे पहले किसी माबूद की तरफ इशारा नहीं है, और इससे मुराद वो जन्नत है जिस पर सय्याह कलाम दलालत करता है, क्योंकि ये तो वाज़ा है कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन से पैदा हुए, और इसकी कोई दलील नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके आसमान की तरफ उठाया गया है। और ये भी मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन के लिए पैदा हुए थे, और अल्लाह ताला ने इसी बात की इतला देते हुए फरमाया था कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने इसकी मिसाल भी पेश की है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इस आयत में भी अल जन्नह का लिफ़लाम अमूमन के लिए नहीं है और किसी माबूद लफ्ज़ी ज़िक्र भी नहीं है, इसलिए माबूद ज़हनी मुराद का जिस पर सय्याह कलाम दिलालत करता है और वो बाग़ है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हबूत उतरना सिर्फ़ आसमान से उतरने पर दलालत नहीं करता, बल्कि इसके अलावा भी इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में थे और वो कश्ती पहाड़ पर ठहर गई थी और पानी रूए ज़मीन में से खुश्क हो गया था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ज़मीन की तरफ उतरो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथियों के लिए हमारी तरफ से सलामती और बरकत होगी। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम शहर में उतर जाओ, बेशक तुम्हारे लिए वहाँ पर वो चीज़ होगी जिसका तुमने सवाल किया है। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, और उनमें से बाज़ अल्लाह के डर से गिर पड़े हैं। अहादीस और लुग़त में इसकी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि असल सूरत हाल यही है कि वो ऐसा कहने में कोई मुसायका नहीं है कि जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को आबाद किया गया हो, वो ज़मीन के बाकी इलाकों से बुलंद व शादाब पहाड़ी था। इसमें हर तरह के फल, दरख्त, साए, नेमते, ताजगी और सरूर था, जैसे कि अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक फरमाया, बेशक तुझे इसमें भूख नहीं लगेगी और तू नंगा नहीं होगा, यानी तेरा बातिन भूख के साथ और तेरा ज़ाहिर नंगा होने के साथ जलील नहीं होगा। नेज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी और ना तुझे धूप लगेगी, यानी बातिनी तौर पर तुझे प्यास की गर्मी और ज़ाहिरी तौर पर सूरज की गर्मी का एहसास ना होगा। ये दो चीज़ें इकट्ठी इसी जगह इसलिए ज़िक्र की क्योंकि इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ और राब्ता है। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनूआ दरख्त से खा लिया तो इनके एक ऐसी ज़मीन में उतारा गया जिसमें महरूमी, मेहनत, मुशक्क़त, सख्ती, इम्तहान और आजमाइश है, और इसमें रहने वालों का आपस में दीन व मज़हब, अखलाक, आदात और माशियात, अक़वाल व अफ़वाल के लिहाज से इख्तिलाफ़ है कि जो कि एक सख्त इम्तहान की एक शक्ल है, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम्हारे लिए इस ज़मीन में ठहरने की जगह है और एक वक्त मुतय्यन तक इससे फ़ायदा उठाता है। इससे भी लाजिम नहीं आता कि वो आसमान में थे।
اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب تم آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کا حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظر یہ ہے کہ حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریے سے جہنم اور جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے، اور جن علماء سلف و خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کی جنت میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے اور سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں، قرآن آیات اور صحیح احادیث پر اسی پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمت اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسے اعراف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو شیطان نے شجرۃ الخلد کہا، ہمیشگی کا درخت، ممکن ہے کہ اس کا وجود بھی ہو، کیونکہ امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اور یہ روایت حجاج نے شعبہ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے بھی شعبہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو لسنرز، اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔